أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی تخلیق کا سبب اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی چاہت بنی ہے۔ دنیا میں بہت سارے کام انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، اس کو وہ کام پسند نہیں ہوتا، اس کام کے اندر اس کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، وہ کام اس کی منشا نہیں ہوتا، تو خدا نے خواستہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں یا غصے میں اس انسان کو پیدا کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی چاہت اور بڑی محبت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یادگار ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ فرشتوں، ہم اس زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اللہ آپ انسان کو دنیا میں پیدا کریں گے، یہ ڈن کا فساد کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، آپ کی تسبیح اور آپ کی حمد کے لیے ہم کافی ہیں، ہم آپ کی بندگی اور عبادت کر رہے ہیں، لہذا اس انسان کو بنانے کی، پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس خیال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کے زندگی کے ایک پہلو کی طرف یا ایک کمزوری کی طرف تمہاری نظر چلی گئی، مگر اس کے اندر چھپے ہوئے وہ کمالات اور وہ خوبیاں اور وہ صفات جو مجھ پروردگار کو پسند ہیں، تم اس کو جانتے نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے
اس انسان کے اندر کچھ ایسے کمالات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر کچھ ایسے اوصاف رکھے ہیں کہ جن اوصاف کی وجہ سے اور جن کمالات کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں پر بھی بازی لے جاتا ہے۔ فرشتے اس انسان کے کمالات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ مٹی کا بنا ہوا یہ انسان، یہ ایک مٹھی مٹی کی، یہ اس قدر با کمال ہے، اللہ نے اس کو ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ انسان اس مقام پر بھی پہنچتا ہے، فرشتے نہیں، مخلوق نہیں، بلکہ پروردگار عالم اپنے اس بندے کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی چاہت اور بڑی محبت سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان اللہ کا بڑا چہیتا ہے، یہ انسان اللہ کا بہت پیارا ہے۔ اللہ نے اس انسان کے ساتھ وہ لاڈ اور وہ پیار کیا ہے، اللہ نے اس انسان کی وہ ناز برداریاں فرمائی ہیں جو مخلوق میں سے کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے۔ پوری مخلوق میں سے سب سے مقدس اور محترم مخلوق اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں کہ وہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے، کسی لمحے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، ان کی معصومیت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ فرمایا وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کا ان کو حکم ہے بس اس کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایسی معصوم مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی ہے، کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو فرشتوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہو۔ لیکن حضرت انسان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ دیا، وہ مقام دیا کہ اپنے چرند پرند، اپنی زمین میں رہنے والی مخلوق کو تو اس کی خدمت میں لگایا ہی صحیح، اللہ نے آسمانوں کی مخلوق فرشتوں کو بھی اس انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ کوئی ہے جو اس کی حفاظت کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو اس کو کھانا پہنچانے میں، رزق پہنچانے میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو اس کے لیے ہوائیں چلانے میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے جو اس کے لیے بارش کا انتظام سنبھالنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے سارے فرشتے اس انسان کی خدمت میں، اور کچھ فرشتے ہیں جو ان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں کی کتابت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو اس انسان کے ان جو ہے وہ محبت بھرے اعمال کو جو اس نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سر انجام دیے ہوتے ہیں، صبح و شام یہ ان عملوں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کیا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ غور کریں، کوئی مخلوق کسی دوسری مخلوق کے اوپر سواری نہیں کرتی ہے۔ پرندے ہیں تو وہ اپنے پر سے اڑ رہے ہیں، چوپائے ہیں تو وہ اپنے پاؤں سے چل رہے ہیں، کوئی رینگنے والا جانور ہے تو وہ اپنے پیٹ کے بل چل رہا ہے۔ لیکن واہ انسان، اللہ نے تجھے کیا شان دی ہے کہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر بیٹھ کے اپنی سواریاں کرتا ہے اور اپنے جو ہے وہ اپنے مقصد کو اور اپنی منزل کو پاتا ہے۔
کبھی گھوڑے پر بیٹھا ہے، کبھی اونٹ پر سواری کر رہا ہے، کوئی جو ہے خشکی کی اس کی سواری ہے، اور کوئی جو ہے وہ پکی جگہ کی یعنی سخت زمین کے اوپر سفر کرنے کے لیے سواری ہے، اور کوئی سواری جو ہے ریگستان کے علاقوں میں اس کو لے کر سفر کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے، اور کچھ جانور ہیں جو اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ جانور ہیں جو اس کو اپنا دودھ پیش کرتے ہیں، اور کچھ جانور ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ دے کے اپنے جسم کا گوشت اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا جب جی چاہے اللہ کی مخلوق میں سے جو اس کے لیے حلال بنائے گئے ہیں اس کو پکڑتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ میرا بندہ تمہیں اپنی ضرورت کے لیے جب استعمال کرے تو تم نے جو ہے وہ آگے سے انکار نہیں کرنا ہے، تم نے میرے بندوں کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، ایک انسان کا چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کے چلتا ہے، اتنا بڑا اونٹ اس کو اس بچے کا مطیع اور فرما بردار آخر کس نے بنایا ہے؟ اللہ ہی نے تو بنا دیا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ تم یوں کہو کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو ان پر قابو پانے والے نہیں۔ سبحان الذی سخر لنا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا مرتبہ اور کیا شان عطا کی۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر اللہ کی محبت ذرا سی واضح ہو جائے، اللہ کی قسم وہ ساری زندگی اللہ کی محبت میں رو رو کے گزار دیتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تو ایک نوجوان تھا جو گانا گایا کرتا تھا، گاتے گاتے اس کی زندگی گزر رہی تھی، اور اس کے گانے پر اس کو جو ہے وہ مال پیسے ملتے تھے، لوگ اس کے اوپر روپیہ پیسہ پھینکتے تھے، یہ اس کا گزر بسر کا ایک سلسلہ تھا۔ چنانچہ شادی تو اس نے کی تھی مگر اولاد نہیں تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی عمر بڑی ہوئی تو اس کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ اس کا زندگی کا ساتھی اس سے جدا ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، اب اولاد تھی نہیں، خود یہ بوڑھا ہو گیا۔ اب جب بڑھاپے کی عمر پہنچی تو منہ میں دانت نہیں ہے، گلے میں وہ جو ہے وہ سریلا پن نہیں ہے، اب اس کے گانے کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، تو دل بالآخر یہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ تو جو جوانی میں اس کے گرد جن لوگوں کا ہلکا مجمع لگا رہتا تھا، یہ ان کے پاس مجبور ہو کے گیا کہ بھائی آپ میری کچھ مدد کر دیں، میرا کچھ تعاون کر دیں۔ 2-4 دفعہ لوگوں نے تعاون کیا، پھر کون پوچھتا ہے، بالآخر لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ یہ اپنے گھر میں بے بس اور مجبور ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کو بیماریوں نے گھیر لیا، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے اور بیماری ہے، تو یہ گھر میں رہتا تھا۔ اس کو محسوس ہوا کہ میری طبیعت اتنی بگڑ گئی ہے کہ شاید اب میری زندگی ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، اب میرا اس جہان سے جانے کا ٹائم آ گیا۔ مجھے تو کبھی کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا، میری کبھی کسی نے خیریت بھی نہیں پوچھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں مر بھی گیا تو شاید مجھے یہی کتے بلے کھا جائیں گے، مجھے تو جنازہ بھی پڑھنے والا اور دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس نے سوچا کہ چلے اور تو کچھ نہیں، میں قبرستان میں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے کسی گڑھے میں بیٹھ جاتا ہوں، موت کا انتظار کرتا ہوں، موت تو مجھے آنے والی ہے، اگر میری روح پرواز کر گئی تو مجھے مرے ہوئے کو گڑھے میں دیکھ کر اتنی تکلیف تو کوئی کر ہی لے گا کہ میرے اوپر مٹی ڈال دے گا، چلو میری لاش جو ہے وہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ سوچ کر
یہ لاغر اور یہ بوڑھا اور یہ کمزور ہانپتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ قبرستان کی طرف رخ کرتا ہے اور جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک قبر گھری ہوئی ہے، یہ جا کے اس گڑھے کے اندر بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے ساری زندگی برباد کر دی ہے، اللہ میں نے جوانی میں تجھے ناراض کرنے والے کام کیے، میں نے تجھے راضی کرنے والا کوئی نیک عمل تو کیا نہیں ہے، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، آج میرا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے پاس آنے کا میرا وقت ہے اور میرے عمل کچھ نہیں، میرے پاس توشہ کچھ نہیں ہے، تو بس مجھے معاف کر دے۔ دل دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جب انسان کا ہر طرف سے سہارا ٹوٹ جائے، بے سر و سامانی میں آ جائے، پھر اس کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ چنانچہ یہ اس گری ہوئی قبر کے اندر بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو برسا رہا ہے اور اللہ سے باتیں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے قبرستان میں اور اس سے تھوڑے فاصلے سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کے ڈر گیا کہ حضرت مجھ سے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تم بوڑھے یہاں کیا کر رہے ہو تو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت کا رعب اور دبدبا ہی ایسا تھا، خوف ہی ایسا تھا کہ ہر بندہ اس بات سے جو ہے وہ گھبراتا تھا کہ کہیں میری باز پرس نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس بوڑھے نے دیکھا کہ امیر المومنین رکنے کی بجائے آگے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر آگے گئے ہیں تو جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہو، بندہ کسی کو تلاش کر رہا ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر واپس آ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، اب وہ میری طرف چل پڑے۔ میں پہلے ہی ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا۔ حضرت میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس آگے کھڑے ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ حضرت نے سر کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو یوں اتارا اور بڑے ہی ادب سے اور بڑے ہی پیار سے میرے سامنے اس کو پیش کر کے فرمانے لگے، لے اللہ کے دوست میں تیرے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ جب حضرت کی زبان سے اس بوڑھے نے گویے نے یہ سنا کہ لے اللہ کے دوست میں تیرے لیے کھانا لے کے آیا ہوں، یہ تو پہلے ہی رو رہا تھا، یہ اور رونے لگ گیا کہ اس پاکیزہ زبان سے میرے لیے یہ لفظ نکل رہے ہیں، مجھ گناہگار کے لیے اتنی بڑی بات کہ حضرت فرما رہے اللہ کے دوست میں تیرے لیے کھانا لے کے آیا ہوں۔ کہنے لگے میں نے کہا حضرت میں تو گناہوں کا مجموعہ، میں تو گندگیوں کا ڈھیر ہوں، آپ مجھے اللہ کا دوست کہہ رہے ہیں۔ تو تب حضرت نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا، دوپہر قیلولہ کرنے کے لیے میں آرام کے لیے لیٹا ہوا تھا، میری آنکھ لگی، میں نے خواب دیکھا، مجھے غیب سے آواز آ رہی ہے عمر میرا ایک دوست جنت البقیع میں بھوکا ہے، کھانا لے جا اور اس کو جا کے کھلا دے۔ میں اٹھا تو مجھے دل میں آیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کو مجھے کھانا پہنچانا ہے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کھانا تیار ہے، انہوں نے کہا آپ کے لیے تیار ہے، کہا ہمارے لیے اور کر لو۔ میں اللہ کے دوست کو کھانا پہنچاؤں۔ جب میں کھانا لے کے آنے لگا مجھے حیا آئی کہ اللہ کے دوست کا کھانا میں اپنے ہاتھ میں لٹکا کے لے جاؤں، اس لیے عمر اللہ کے دوست کے کھانے کو ادب کی وجہ سے سر پہ اٹھا کے لایا ہے۔ جب اس بوڑھے نے اللہ تعالیٰ کی ہوئی تعظیم کو دیکھا، اللہ کے پیار کو دیکھا، اللہ کی محبت کو دیکھا، وہ سوچنے لگا اور بڈھے تو لاچار اور بے بس ہو کے اللہ کے دروازے پہ آیا، وہ اتنا قدردان ہے، تو نے اپنی بھوک کی وجہ سے اس کو پکارا، تو نے اپنے مطلب کے لیے اس بڑھاپے میں اس کو پکارا، تب بھی اس نے تیری فریاد کو سن کر تیرے لیے اتنا اعزاز اور اکرام کیا کہ نہ صرف اس نے تجھے معاف کر دیا بلکہ اللہ نے تیرے لیے اپنے دوست کا لفظ فرمایا ہے۔ اس بوڑھے کی چیخیں نکل گئی کہ ہائے میں نے ایسے رب کو ناراض کر لیا، میں نے اس کی نافرمانی میں زندگی گزار دی۔ اس نے چیخ ماری، اللہ کی محبت میں اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان کا دوستانہ ہوتا ہے، یارانہ ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سارے منہ موڑ لیتے ہیں، سارے خفا ہو جاتے ہیں، معاشرے میں بڑی شان اور بڑی عزت اور ٹھاٹھ ہوتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے سب لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہاں دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کی عیبوں کے اوپر غلطیوں کے اوپر پردے ڈالتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ مہربان ماں باپ کی ذات ہوتی ہے، لیکن کئی مرتبہ انسان سے کچھ ایسی غلطی بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ بھی اس کو گھر سے دھکا دے دیتے ہیں۔
جیسے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت شعر کہا میں لکھواری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تو سونا پردے پاون والا. بندے کے عیبوں پہ عیب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں. بلکہ عجیب بات، آپ شریعت مطہرہ کا مسئلہ سنیے. شریعت کہتی ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا، بولنے کی اجازت نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو سائڈ پہ کر لو، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کی برائی کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے کرے گا اللہ اس کو بدکاری والے گناہ سے بھی زیادہ سخت گناہ دے گا. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ برائی اس کے اندر موجود ہو، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبھی تو یہ گناہ ہے، اور اگر وہ برائی اس میں ہو ہی نہیں پھر تم اس کا تذکرہ کرو، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ بہتان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عزت کا کتنا لاج ہے. دوسروں کو بھی تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اچھا بھائی دوسرا تو تذکرہ نہیں کر سکتا تو کیا انسان اپنے گناہ کا تذکرہ کر سکتا ہے؟ علماء نے مسئلہ لکھا، فرمایا جیسے گناہ کرنا ہے گناہ ہے، ایسے اس گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا بھی گناہ ہے. کیا آپ گناہ بتا بھی نہیں سکتے؟ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ ہے نادان ہے، غلطی کر کے پھر لوگوں کو بتاتا پھرے گا اور یہ ذلیل ہو جائے گا. اللہ نے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی، میرے بندے غلطی کر لی اب منہ بند کر لو، کسی کو بتانا نہیں، میرے اور تیرے درمیان معاملہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں باپ جب گھر سے نکال دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نکال دیتے ہیں اور ان کو خبر ملے کہ وہ آنا چاہتا ہے، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، ماں باپ کی طرف سے ریپلائی جاتا ہے، واپسی پیغام جاتا ہے، اس کو کہنا ذرا سوچ سمجھ گیا، ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی، ہمیں کبھی شکل نہ دکھائے. یہ معاملہ ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے، جبکہ پروردگار کا معاملہ دیکھو، گناہ کر کر کے اس نے جو ہے وہ اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے. اللہ یہ نہیں کہتے کہ وہ بندہ آنا چاہتا ہے، نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے نبی جی وہ جو گناہ کر کر کے گیا ہے نا، آپ اس کو ہمارا میسج دے دیں، وہ کہیں اپنے گناہوں کی شرمندگی میں ہمارا گھر چھوڑ کے ہی نہ چلا جائے. اس کو کہنا گھبرانا نہیں ہے، ہمارا در چھوڑنا نہیں ہے، آ جانا، جتنے بھی گناہ ہیں تیرے گناہ تھوڑے ہیں، ہماری رحمت بہت زیادہ ہے، تو آ جانا ہم معاف کر دیں گے. منہ موڑ کے جانے والے بندے کو اللہ پیغام دلواتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں او بندے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تجھے اس قدیم رب کے بارے میں کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے، کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اس کا دروازہ چھوڑ کے تجھے کوئی اور نظر آیا ہے جو تیری بخشش کر دے گا، جو تیرے عیبوں کو چھپا لے گا، جو تیرے گناہوں کے باوجود تیرے اوپر مہربانی کر دے گا. تجھے کوئی اور دروازہ نظر آ گیا ہے، اپنے رب کے در کو چھوڑ تو کہاں جا رہا ہے؟ ماں جب اپنی ممتا کو اپنے بچے کے سامنے پیش کرتی ہے تو ماں کے پاس اپنے بچے کی ممتا کا اظہار کرنے کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی ہے.
کہ وہ کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا, میں نے تجھے جنم دیا, میں نے تجھے جو ہے وہ اپنے سینے سے دودھ پلایا. یہ باتیں گویا کہ سب سے زیادہ گہری محبت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ مامتا اس وقت بچے کی محبت کو جو ہے وہ گویا کہ جتلا رہی ہوتی ہے. اللہ نے بھی اپنے بندے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے میں انتہا کر دی. اللہ نے فرمایا اور بندے میں تیرا وہ رب ہوں جس نے تیری ایک ایک ہڈی کو, ایک ایک جوڑ کو, تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو بنایا ہے. اور صرف بنایا ہی نہیں ہے بلکہ بڑے طریقے سے اور بڑے اسلوب سے اور بڑے ڈھنگ سے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں نے تیرا ایک ایک عضو بنایا ہے. اور پھر صرف بنایا ہی نہیں ہے, میں نے جس صورت میں چاہا تیری صورت میں نے پسند کی ہے. تو جس رب نے تیری صورت کو پسند کیا, جس نے تیرے اعضاء کو بنایا, جس نے تیرے وجود کو بنایا, تو اس رب کا در چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت, کتنا پیار ہے. آپ دیکھیں نا, بہت ہی زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہو تو ایک دفعہ برداشت کر جائے گا, 2 دفعہ کر جائے گا, 3 دفعہ کر جائے گا, 10 دفعہ کر جائے گا, لیکن آخر کب تک کرے گا؟ ماں باپ بھی اس کو جواب دے دیتے ہیں, اس کو دھکا دے دیتے ہیں, جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ, تمہارا تو وتیرہ ہی یہی ہے, تمہاری تو عادت ہی یہی ہے. جبکہ پروردگار کو دیکھو, پروردگار 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 1000 دفعہ لاکھ دفعہ نہیں, بلکہ انسان کو اگر 1,00,000 سال کی زندگی مل جائے اور وہ غلطیاں اور گناہ کر کر کے اپنی 1,00,000 سال کی زندگی کو تباہ کر کے 1,00,000 سال کے بعد اللہ کے دروازے پہ آ جائے, اللہ یہ نہیں کہیں گے تجھے آج یاد آیا ہے, اللہ کہیں گے میرے بندے میں تو تیرا انتظار 1,00,000 سال سے کر رہا تھا, میرے بندے تو نے تو آنے میں دیر کر دی ہے, تو جلدی آ جاتا, میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت, کتنا پیار ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, وقت کا بادشاہ, بزرگوں کا اور اللہ والوں کا بڑا معتقد تھا, بڑی محبت کیا کرتا تھا, بڑا ادب اور احترام سے پیش آتا. چنانچہ ایک مرتبہ وہ جنگل کی طرف شکار کے لیے نکلا تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک جھونپڑی میں ایک اللہ والے رہتے ہیں. اس نے اپنے شکار کو چھوڑا, کہنے لگا کہ پہلے میں ان بزرگوں کے پاس جاؤں گا, زیارت کروں گا, دعا کرواؤ کہ پھر جو ہے میں اپنے شکار کے لیے نکلوں گا. وقت کا بادشاہ جب جھونپڑی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ موسم سخت ہے اور یہاں زندگی کی سہولت کوئی ایسی ہے نہیں, تو یہ اللہ والے ہیں, کس قدر مشکل میں وقت گزار رہے ہوں گے. تو بادشاہ سلامت نے پیشکش کر دی کہ جی حضرت اگر آپ پسند کریں تو میرے محل میں تشریف لائیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں. اب اللہ والے بڑے دانا اور بڑے حکیم لوگ ہوتے, چنانچہ سنتے رہے. جب بادشاہ نے بات مکمل کر لی تو کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن ایک سوال میرے دل میں آ رہا ہے, میرے جی چاہ رہا ہے میں پوچھ لوں. بادشاہ نے کہا جی حضرت حکم فرمائے. فرمانے لگے تم مجھے اپنے محل میں لے جاؤ گے, میری دیکھ بھال کرو گے, میری خدمت کرو گے. میں انسان ہوں, کسی وقت بھٹک سکتا ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو بادشاہ سلامت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1000 بار توبہ کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی وقت مجھے شیطان نے بہکا دیا اور میں آپ کے گھر کے کسی فرد کے ساتھ برائی کا مرتکب ہو گیا تو اس وقت پھر مجھے محل میں رکھا جائے گا یا نکال دیا جائے گا؟ بادشاہ کے تیور بدل گئے, اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا کم بخت کہیں کہ میں تجھے اللہ والا سمجھتا ہوں اور تو ایسی بکواس کر رہا ہے کہ تجھے اتنی جرت کہ تو میرے گھرانے کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑے, کہا بادشاہ سلامت
میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے کچھ کیا تو نہیں ہے، میں تو ایک فرضی بات کر رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ آپ اتنے جلال میں آ گئے ہیں تو میں تو آپ کے محل میں کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں اس رب کی دھرتی کو چھوڑ کر کیوں میں آپ کے دروازے پہ جاؤں جو مجھے جرم کرتے ہوئے، جو مجھے گناہ کرتے ہوئے، جو مجھے غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتا بھی ہے اور پھر بھی وہ مجھ سے درگزر کرتا ہے، وہ مجھے اپنی زمین سے دھکا نہیں دیتا، وہ مجھے اپنی روزی سے محروم نہیں کرتا، وہ اپنی نعمتوں سے مجھے محروم نہیں کرتا۔ میں اس رب کی دھرتی چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ کبھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں اس کو دی ہیں، لیکن ذرا سا کوئی کہیں لالچ ملتی ہے، ذرا سی کہیں سے کوئی اس کو توقع اور امید ملتی ہے تو وہ اللہ کا در چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں ذرا غور تو کریں، سب سے پہلے زندگی میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، سب سے پہلے جو در ہم سے چھوٹتا ہے وہ اللہ ہی کا تو در ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں جی آج نماز میں نظر نہیں آئے، جواب کیا ملتا ہے؟ اور جی ذرا ٹینشن میں ہوں، بس حالات ذرا آج کل ایسے ہی چل رہے ہیں، آج ذرا جو ہے وہ گھر میں کچھ پریشانی بنی ہوئی تھی، آج آپ جو ہے وہ مسجد میں نظر نہیں آئے، طبیعت خراب تھی، آج مجھے جو ہے فلاں مسئلہ تھا۔ یعنی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، چھوٹا یا بڑا، سب سے پہلے ہم سے اللہ کا در چھوٹتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہم اپنے رب کے ساتھ کس قدر بے وفائی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کسی خاتون نے فون کیا اور کہنے لگی پیر صاحب میرے گھر کے کچھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو میں بڑی پابندی سے نماز پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی اور میں ورد وظیفے بھی کرتی تھی، میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں لیکن اس نے میری کوئی دعا نہیں سنی، اب پھر میں نے بھی نمازیں پڑھنی چھوڑ دی۔ تو آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور جی ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی دعائیں مانگی ہیں اور بڑا ہم نے یہ کیا ہے، لیکن بس اللہ کی مرضی۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی مرضی کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو سال کے بعد گفٹ بھیج دیتا ہے، آپ سے کوئی زیادہ محبت کرتا ہے تو سال میں 2 مرتبہ 3 دفعہ ہدیہ آ جاتا ہے، اور زیادہ محبت ہوتی ہے مہینے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی گفٹ آ جائے گا، بہت ہی محبت کرے گا، ہفتے کے بعد بھیج دے گا، ایسا تو مشکل ہی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے پاگل بھی ہو جاتے ہیں محبت میں کہ وہ صبح اور شام میں بھی ہدیے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پروردگار کی محبت کا ذرا عالم دیکھیں، اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک لمحے میں اللہ کروڑوں گفٹ اپنے بندے کو دیتے ہیں۔ ہوا کا جھونکا اللہ کی طرف سے گفٹ نہیں ہے، پانی کا گھونٹ اللہ کی طرف سے گفٹ نہیں ہے، سکون کا سانس اللہ کی طرف سے ہدیہ نہیں ہے، یہ ٹانگوں کی سکت یہ اللہ کی طرف سے عنایت نہیں ہے، یہ آنکھوں کی بینائی یہ اللہ کی طرف سے مہربانی نہیں ہے، یہ زبان کا چلنا اور آپ کے دل کی جو بات ہے زبان سے اس کا نکل کر دوسرے کے کانوں تک پہنچ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی کاراگری نہیں ہے، یہ بندے کے ساتھ لطف اور عنایت نہیں ہے۔ کبھی اس کو دیکھو یہ گندم کی بنی ہوئی روٹی کھا رہا ہے، کبھی اس کو دیکھو یہ چاول کھاتا ہے، کبھی اس کو دیکھو یہ آم کھاتا ہے، کبھی اس کو دیکھو یہ سیب کھاتا ہے، ہر لمحے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں یہ کھا رہا ہے، یہ سب کچھ تجھے ہدیے میں اللہ نے تو دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے انہی باتوں کا تذکرہ کر کے اپنے بندوں سے شکوہ کیا۔ شکوے کس سے کیے جاتے ہیں؟ جس سے دشمنی ہو؟ ارے شکوے تو محبت والی جگہوں پہ کیے جاتے ہیں کہ تم جی ہمیں بھول ہی گئے، تم ہمیں ملنے نہیں آئے، تم نے آنے میں دیر کر دی، اور جی ایسا تو نہیں نہ کرتے۔ یہ ساری شکوے کی باتیں محبت والی جگہوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ بندوں کے اوپر برسنے والی نعمتوں کا تذکرہ کر کے یہ فرما رہے ہیں بندے تو کتنا ناشکر ہے. تو نے کبھی اس پہ غور کیا کہ تو اتنا خوبصورت اور حسین بنا پھرتا ہے, تجھے ہم نے پیدا کس چیز سے کیا؟ ایک گلے سڑے گندے پانی کے قطرے سے تجھے ہم نے پیدا کیا. دیکھ تو صحیح تیری اصل کیا تھی اور ہم نے تجھے بنا کتنا خوبصورت دیا. کیا یہ ایک احسان کافی نہیں ہے؟ پھر ارشاد فرمایا صرف ہم نے تجھے پیدا ہی نہیں کر دیا ڈھنگا اور بے ڈھنگا جیسا بھی تھا, فرمایا خلقہ فقدرہ, ہم نے تجھے برابر سرابر پیدا کیا. کبھی آئینہ لیٹ کے کھڑے ہو جانا, دیکھنا تیری آنکھوں کی موٹائی برابر ہے, دونوں آنکھیں ایک جتنی موٹی ہیں, ان کی لمبائی بھی برابر ہے, پلکوں کی درازی بھی برابر ہے, تیری جو ہے وہ رخسار بھی برابر ہے, تیرے ناک کے نتنے بھی برابر ہیں, تیرے دونوں کان بھی برابر ہیں, تیرے دونوں بازو بھی برابر ہیں, تیرے ہاتھوں کی انگلیاں بھی برابر ہیں, تیری دونوں ٹانگیں بھی برابر ہیں. ہم نے کیسا تجھے صحیح اور درست بنایا ہے. تیرے دماغ کے اندر ہم نے پانی رکھا ہے, ذرا سا وہ ادھر ادھر ہو جائے تو اپنا بیلنس نہیں رکھ سکتا, تو اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا. ہم نے تیرے اندر بیلنس کرنے کے لیے کیا تیرے اندر مشین فٹ کر دی ہے, ہم نے تیرے اندر کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ تیرے اندر ایک پورا نظام چل رہا ہے. ہماری محبت کی نشانیاں تجھے پورے عالم میں بھی نظر آئیں گی, اور اگر کبھی تو بیٹھ کے اپنے اندر جھانکے گا تو تجھے اپنے وجود میں بھی اللہ کی محبت کی نشانیاں نظر آئیں گی. ہمارا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان, اچھا کچھ نہیں نظر آیا تجھے, ہمارے احسانات میں سے کوئی بات بھی نظر نہیں آئی. جو صبح دوپہر شام کھاتا ہے تو اس کھانے کو ہی دیکھ لیتا کہ مٹی میں سے اللہ نے اس قدر خوبصورت جو ہے وہ آم نکال دیا, کیسا خوش ذائقہ ہے, اور اس کی مہک کتنی پیاری ہے, اور اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہے, اور اس میں مٹھاس کتنی ہے, اور تیرے لیے اس میں صحت کے راز کتنے چھپے ہوئے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان, چاہیے تھا انسان کو إِلَىٰ طَعَامِهِ, وہ اپنے کھانے کو ہی دیکھ لیتا, لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ڈھیر اس کے سامنے لگے ہوئے ہوتے ہیں, مگر اس کو تو اللہ کا نام بسم اللہ لینا بھی نہیں یاد رہتا. آج کا انسان کھا کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے تو اتنی نعمتیں کھا کے لمبی ڈکار مارے گا اور کہے گا جی پرباش, یہ تو کہہ دے گا, لیکن اس کے منہ سے یہ نکلے گا کہ الحمدللہ رب العالمین. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو کوئی نعمت ملی اور اس نعمت کے بدلے میں اس نے اللہ کی تعریف میں یہ جملہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی, مگر اس کے منہ سے چھوٹا سا جملہ الحمدللہ کا نکلا. اللہ فرماتے ہیں خوش ہو کے کہ میرے بندے نے میری نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو دیتا چلا جاتا ہے, اور وہ محبوب اس کو ذرا سا کوئی ہدیہ پیش کرے تو اس کو خوشی سے بتاتا پھرتا ہے دیکھیں جی مجھے یہ ملا ہے, اور یہ بڑا کمال میرے لیے تو بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ بھی اپنے بندے کو اربوں کھربوں نعمتیں دیتے ہیں, بندے کے منہ سے صرف لفظ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ خوش ہو کے کہتے ہیں میرے بندے نے تو میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اب اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے,
اللہ ہم سے محبت کا جواب محبت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے تجھ سے سارے جہان والے جو محبت کرتے ہیں، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تیرے والدین ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، جو کوئی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے ہر کوئی اپنے لیے کرتا ہے. اور میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے لیے کرتا ہوں. تجھ سے محبت کر کے اللہ کو تو کچھ نہیں حاصل ہوتا، اللہ کی شان تو کوئی بلند نہیں ہو جاتی، لیکن بندے کا بھلا ہو جاتا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سارے جہان کی دولتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، اور بندے تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. کسی اللہ والے نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کا جو ہے وہ گویا کہ ترجمانی کرتے ہوئے اشعار کہے. انہوں نے کہا، اللہ کہتے ہیں کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. اللہ اپنے بندے کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں، بس اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ اس کا دل چاہتے ہیں. میرے بندے بس اپنا دل تو ہمیں دے دے، اپنے دل میں تو ہمیں بسا لے. اس دل میں یاد ہو تو اللہ کی ہو، اس دل میں محبتیں ہوں تو اللہ کی ہو. جب اس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر نقل و حرکت کو عبادت بنا کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا پینا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا بھی اس بندے کا عبادت ہے، اس لیے کہ اس بندے کے دل میں محبتیں ہماری بسی ہوئی ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے دل کا حال یہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہے کہ وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ اس کو دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اگر وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، اور اگر کسی کو دینے سے انکار کر دیتا ہے، روک لیتا ہے تو اللہ کے لیے روک لیتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا. میرے دوستو، آج ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم ہر چیز چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا کرنا چاہتے. ہمارے دل میں یا زمین بستی ہے، ہمارے دل میں مال پیسہ بستا ہے، یا بیوی بچوں کی محبت بستی ہے، یا مکان بستے ہیں. دنیا کی چیزیں ہمارے دل میں ہیں، اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو ایک اللہ کی محبت نہیں ہے بس. اور جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ جسم کے ساتھ مسجد میں نہیں بیت اللہ میں بھی چلا جائے تو اس بندے کی عبادت تو نہیں ہوتی کہ خود وہاں موجود ہے اور دل کہیں اور ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر اس دین کے اندر سے محبت کو نکال دیا جائے تو پھر اس کے بعد ساری جو ہے وہ تصورات اور رسم و رواج ہی رہ جائے گا، دین کی حقیقت تو ختم ہو جائے گی. آج ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کاروبار ہوتا ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے دوران ہمیں خیال کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہم بیٹھ کے تسبیح لے کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے ذکر چلتا ہے اور دل میں دنیا کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تو بھلے زبان سے باتیں کر لیا کر لیکن دل میں ہمیں یاد رکھا کر. تو اپنے کام کے لیے بھلے بازار میں چلے جایا کر، کاروبار کر لیا کر، لیکن دل میں ہمیں ہی بسائے رکھنا. چنانچہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. ارشاد فرمایا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
ولا بيع عن ذكر اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے جڑے ہیں, کچھ ایسے جوان مرد ہیں, کچھ ایسے باہمت لوگ ہیں, اللہ ان کا کیا کمال ہے, کیا وصف ہے. ارشاد فرمایا ان کو خرید و فروخت, لین دین, دنیا کا کاروبار دھندا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے. کاروبار تو وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں دل کی میں اللہ کی یاد بھی بسی ہوئی ہوتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو دور کسی علاقے سے سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچا ہے حج کے لیے. تو اب وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا. تو اللہ والوں کی ہر وقت نظر جو ہے وہ دلوں کے اوپر ہوتی ہے. فرمانے لگے میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا اور آنسو برساتے ہوئے دیکھا. میرے دل میں خیال آیا یہ اتنا رو رو کے دعا مانگ رہا ہے تو اس کے دل کی حالت تو بہت عجیب ہوگی, اللہ کی محبت میں تو ڈوبا ہوا ہوگا یہ. تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ میں ذرا جھانکوں تو صحیح اس کے دل میں, اس کے دل کا کیا حال ہے. چنانچہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے دل میں تو دنیا بھری ہوئی ہے کہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا, اور اس وقت اس کے دل میں یہ سوچ چل رہی تھی کاش کہ میرے علاقے والے مجھے دیکھ لیں کہ میں اللہ کے سامنے کیسے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوں. آج ہمارا حال بھی یہی ہے, ہم کہیں جو ہے وہ نیکی والی مجلس میں چلے جائیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھا لوں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, لوگوں کو دکھا لوں میں دعائیں مانگ رہا ہوں, لوگوں کو میں دکھا لوں کہ میں بڑا نیک پاک بنا بیٹھا ہوں, لوگوں کو میں دکھا لوں کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں, لوگوں کو میں دکھا لوں کہ میں روضہ رسول کے سامنے پہنچا ہوا ہوں. ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. ارے جس کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں وہ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھ نہیں جھپکتا, وہ مسلسل اپنے بندے کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, دیکھو ظاہر اس کا کیا ہے اور اندر اس کا کیا ہے. خیر میں مسجد حرام سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, اس نے جو ہے وہ سٹال لگایا ہوا ہے, سامان بیچ رہا ہے اور اس کے پاس اتنا ہجوم ہے کہ اس کو لوگوں سے پیسے پکڑنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا دل تو دنیا کی محبت اور غفلت میں بھرا ہوا ہوگا. میں نے جب اس کے دل میں جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ تو پیسے پکڑنے میں اور سامان دینے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ سے غافل نہیں ہے. تو مجھے قرآن مجید کی آیت سمجھ آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ ایسے جوان مرد ہیں کہ ان کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو جو ہے وہ منور کرنا ہوگا, اپنے دل میں اللہ کی محبت بسانی ہوگی. اور یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی ہے, ہم نے اس طرف دھیان نہیں کیا. مگر نہ انسان گاڑی چلاتے ہوئے باتیں کر لیتا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ بھی لیتا ہے. تو بھی اسی طرح اگر دیکھا جا سکتا ہے, بولا جا سکتا ہے, تو کام کے دوران اللہ کو یاد بھی کیا جا سکتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے, ایک واقعہ ذرا اس کی طرف مثال کے طور پر پیش کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کسی ماں کا جوان العمر بیٹا فوت ہو جائے تو وہ اس کی محبت میں پاگل ہوئی پھرتی ہے, نہ اس کو کھانا اچھا لگتا ہے, نہ اس کو پینا اچھا لگتا ہے. لوگ سو جاتے ہیں اور وہ اس کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے. حتیٰ کہ اس ماں کا معاملہ یہ بن جاتا ہے کہ جس کمرے میں بیٹا رہتا ہے, جب اس کمرے میں جاتی ہے اس کو کمرہ نہیں, اس کو بیٹا یاد آتا ہے. جس الماری میں اس کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں اس کو کپڑوں میں اپنا بیٹا یاد آتا ہے. جوتا پڑا ہوا دیکھے گی اس کو اپنا بیٹا یاد آتا ہے. بالکل ایسے ہی جب مومن بندے کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے, اس کی نظر آسمانوں پہ جائے,
اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کی نگاہ بادلوں پہ پڑے اسے اللہ یاد آتا ہے، اسے ہوا کا جھونکا لگے اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کو سورج کی تپش محسوس ہو اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کے سامنے کھانا آئے اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کو پانی پیش کیا جائے اسے اللہ یاد آتا ہے، اس کے سامنے اس کے بچے دوڑتے ہوئے آ جائے بچوں کو دیکھ کے اسے اللہ یاد آتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھ کے اسے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا گھر دیکھ کے اسے اللہ یاد آتا ہے۔ کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو اسے اللہ یاد نہ دلائے، اور جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہو جائے تو وہ زبان سے اللہ کا نام بھی لیتا ہے تو اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ اور اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات اور کیا ہوگی کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں جو اس کے لیے ہدیے اور تحفے بن کے آ رہے ہیں ان کو تو استعمال کر رہا ہے لیکن اسے اللہ یاد نہیں آ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ ذرا قرآن کی زبان سے سن لیجئے۔ ہمارے ہاں تو جو اچھا کاروبار کرنا جانتا وہ سمجھدار ہوتا ہے، جو دنیاوی اعتبار سے کسی منصب کو حاصل کر لے وہ سمجھدار ہوتا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ ایک کو دو بنانے کا فن آ جائے وہ ہمارے یہاں سمجھدار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں سمجھدار کون ہے؟ اللہ کا قرآن سنیے، ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ فرمایا زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ وہ عقل والے لوگ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے تو انہیں اللہ یاد آ رہا ہے، وہ لیٹے ہوئے تو انہیں اللہ یاد آ رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہی عقل مند اور سمجھدار ہوا کرتا ہے۔ بلکہ سچ پوچھے اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، نہ ہو جانا ان لوگوں جیسے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ جو اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے کاموں میں زندگی گزارتا ہے کہ وہ اپنے انجام سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جب انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے تو پھر اس کا اثر اس کی زندگی میں کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، یہ بندہ اللہ کو بھول چکا ہے، یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آخر اس کی کوئی نشانی تو ہو، جو بندہ اپنے انجام سے بے خبر ہو چکا ہے اب اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، کسی کو برائی میں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اور یہ آپ کو کیا پتا یہ جنتی ہوگا، اور کسی کو نیکی میں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اور یہ آپ کو کیا پتا کہ یہ جنتی ہوگا۔ کا معاملہ آپ اس کے عمل سے کیسے بزرگ گزرے ہیں؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے سے بشارت عطا فرمائی کہ میرے دوست ہم تجھے ایک ایسا فرزند عطا کریں گے جو پوری زندگی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ تو حضرت نے اس بشارت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد معصوم۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ابھی یہ چھوٹے بچے تھے، عمر کوئی تقریباً 5-1 سال کی تھی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
فجر کے بعد اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے، تو حضرت اشراق پڑھ کے جب باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ مسجد کے باہر جوتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. کچھ جوتے دائیں طرف پڑے ہوئے ہیں اور کچھ جوتے بائیں طرف پڑے ہوئے ہیں. حضرت نے جب ان جوتوں کی ترتیب دیکھی تو متوجہ ہوئے، تو حضرت کو پتہ چلا کہ یہ جو بائیں طرف جوتے پڑے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو جہنمی ہیں، اور جو دائیں طرف جوتے پڑے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو جنتی ہیں. حضرت حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا صاحب کشف بزرگ کون آ گیا کہ جس کو جوتا دیکھ کر بندے کے جنتی اور جہنمی ہونے کا پتہ چل چکا ہے. تو حضرت نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ جوتے کس نے رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں آپ کے صاحبزادے محمد معصوم وہ کھیل رہے تھے. تو حضرت نے اللہم صلی علی وسلم. تو حضرت نے اپنے مرشد کو خط لکھا اور فرمایا کہ حضرت میرے بیٹے اس چھوٹی عمر میں ہیں اور ابھی سے ان کا حال یہ ہے کہ ان کو جوتا دیکھ کر بندے کے جنتی اور جہنمی ہونے کا پتہ چل گیا. تو معلوم ہوا کہ جنتی اور جہنمی اسی دنیا میں ہی بنتے ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اس کو کوئی غیب کی خبریں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے صبح سے لے کے شام تک کے اعمال کو دیکھے. اگر اس کی زندگی کے اعمال جنتیوں والے ہیں، جن اعمال کا تذکرہ جنتیوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، اگر اس کی زندگی میں وہ اعمال ہیں تو وہ جان لے اللہ نے میرے لیے فیصلہ جنت کا کیا. چنانچہ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے اعمال کا تذکرہ کیا گیا جن میں یہ عمل ہو، جن میں یہ عمل ہو، جن میں یہ عمل ہو، آخر میں مہر لگا دی، فرمایا یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں. تو اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت تو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تو ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان نیک اعمال والی زندگی کو ترک کر دیتا ہے اور زبان سے کہتا پھرتا ہے اور جی بس میرا نصیب ہی ایسا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں اچھا بن جاتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں نیک بن جاتا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو بھائی اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو میں ٹھنڈا پانی پی لیتا، اگر اللہ چاہتے تو میں کھانا کھا لیتا. وہاں تو آپ جلدی سے ہاتھ بڑھا کے لے لیتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور نیکی کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ چاہتا تو پھر ہو جاتا. اللہ اسی وقت ہی چاہتے ہیں جب بندے کی اپنی نیت اور ارادہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کریہون، ہم ہدایت کو زبردستی تمہارے ساتھ چمٹا دیں گے اور تم اس کو پسند نہیں کرتے ہوگے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اللہ مجھے اپنا نیک بندہ بننے کی سعادت عطا فرما، جو اللہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمیں گھر دے دیتا ہے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے اولاد دے دیتا ہے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمیں صحت دے دیتا ہے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمیں رزق دے دیتا ہے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمیں عزت دے دیتا ہے، وہ اللہ ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمیں ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ ہمیں نیکیوں والی سعادت بھی عطا فرما دیتا ہے. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ اظہار محبت ہو رہا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے بات کو مکمل کر لیتا ہوں کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو گویا کہ یہ نیکیاں اللہ کی طرف وہ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ کھانے کی چیز تو پیش نہیں کر سکتا، پینے کی چیز تو پیش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو بندہ اپنی نظر اور اپنا نیاز اور اپنی عاجزی اور اپنی مسکنت اور اپنے سجدے اور اپنی عبادتیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے میں دنیا میں بیمار تھا تو میرا پتہ کرنے ہی نہ آیا. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو اس بات سے بری ہیں، آپ تو پاک ہیں کہ آپ بیمار ہو. اللہ فرمائیں گے فلاں جو میرا بندہ بیمار تھا اگر تو اس کا پتہ کرنے کے لیے آ جاتا تو مجھے تو اس کی چارپائی پہ پا لیتا. تو میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا. کیا مطلب تو اگر نیکی کر لیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلا دیا.
ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلا دیا. تو معلوم ہوا ہم نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو ہدیہ پیش کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذات کے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا کس لیے پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون عملوں کو بنا سنوار کر اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیسے لے کے ان کو مانگ رہی ہیں، دھو رہی ہیں. اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کرتی اللہ کے نبی میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ جب کچھ پیسے جو ہے کسی غریب کو دیے جاتے ہیں اس محتاج اور غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ پیسے اللہ کے ہاتھ میں جانے ہیں کیوں نہ پھر میں ان کو صاف ستھرا کر کے مان کے پیش کروں. تو بالکل یہ ایام ہے، یہ نیکیوں کے خاص دن ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں جو کوئی نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند نہیں ہے جو ان دنوں سے ہٹ کے پورے سال میں کی جاتی ہے. وہ اللہ کو اتنی پیاری نہیں جو ان دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ کو پسند آتی ہے. اور ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس کا نام قربانی ہے. آج دنیا میں جو ہے لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں. میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں اس بارے میں ذرا تفصیل سے واقعہ عرض کرتا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف اشارہ کرتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام سے چلے تھے اور مکہ مکرمہ آئے تھے. جب 8 ذی الحجہ کی رات تھی ابراہیم علیہ السلام وہاں رات سوئے تو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اشارے کو سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ